کوفہ نے دل جلے خلیفہ کے ساتھ کیا کیا برا سلوک کیا۔ آج کی ویڈیو واقع روز سوم محرم الحرام 61 ہجری کی ہے۔ ابن زیاد کا قاصد واپس پہنچا تو اس نے ابن زیاد کو اس کے خط کے بارے میں امام حسین کا رویہ بتایا تو وہ بہت آگ بگولا ہوا۔ جامع مسجد کوفہ آیا، ممبر پر تقریر کی اور لوگوں کو امام حسین کے ساتھ جنگ پر اکسایا۔ لوگ فوج در فوج امام کو قتل کرنے اور ابن زیاد سے دنیا حاصل کرنے کی خاطر جمع ہو گئے اور ایک جرار لشکر آمادہ ہو گیا۔ ابھی مخنف نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے 10 علم 10 سرداروں کے نام مرتب کیے اور ان کو کربلا میں فرزند رسول کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجتا رہا۔ پہلا علم حر ابن یزید ریاحی 1000 مقاتل اس کو بھیجا۔ دوسرا علم عمر ابن سعد قید الجیش 4000 مقاتل۔ تیسرا علم شمر ابن ذوالجیشن 4000 مقاتل۔ چوتھا علم حسین بن نمیر تمیمی 4000 مقاتل۔ پانچواں علم یزید بن رکاب قلبی 2000 مقاتل۔ چھٹا علم مظاہر بن رضیہ 3000 مقاتل۔ ساتواں علم نصر بن خرشنہ 2000 مقاتل۔ آٹھواں علم کعب بن طلحہ 3000 مقاتل۔ نوواں علم شبس بن ربی 1000 مقاتل اور 10واں علم ابجر حجار بن ابجر کو جو 1000 مقاتل پر مشتمل تھا بھیج کر روانہ کیا۔ شافیہ کا شارح لکھتا ہے کہ دشمن کے لشکر کی تعداد 50,000 تھی۔ ابو مخنف لکھتے ہیں کہ سپاہ ابن زیاد کی تعداد جو کربلا میں موجود تھی وہ 80,000 نفر تھے۔ بعض تواریخ میں لشکر ابن زیاد کی تعداد 1 لاکھ، بعض میں 2 لاکھ، بعض میں 9 لاکھ تک بھی لکھی گئی ہے۔ اور ورود عمر ابن سعد روز سوم ہوا تو اس نے لشکر امام حسین کو آ گھیرا۔ امام حسین جو اس وقت کربلا یا نینوا میں موجود تھے تو ابن زیاد کے اس سپہ سالار یعنی عمر ابن سعد نے اپنا علم فرات کے کنارے پر لگایا اور اپنا ڈیرہ جما لیا۔ عمر ابن سعد سے پہلے حر ابن یزید ریاحی بھی کربلا میں موجود تھا اور یہ وہی تھا جس نے امام کو اس خشک اور بے آب گیا صحرا میں اترنے پر مجبور کیا تھا۔ ابن سعد جو تھے امام سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، یا کوئی اور غرض ہے یا حکومت کی ہے۔ اس کے لیے حوالے سے اس نے 3 افراد کو بھیجا، پہلا عروہ، پھر کثیر بن عبداللہ اور خزیمہ نامی افراد بھیجے۔ جن میں سے خزیمہ تو یزیدی لشکر چھوڑ کر حسینی لشکر سے ملحق ہو گیا۔ پھر اس نے قرہ ابن قیس کو عمر سعد نے بھیجا۔ قرہ نے جا کر امام حسین کا جواب عمر ابن سعد کو دیا تو عمر ابن سعد نے کہا میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے خدا امام کے ساتھ جنگ کرنے سے محفوظ رکھے۔ حسان بن بکر کہتا ہے کہ میں ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا کہ ابن سعد کا خط پہنچا۔ ابن زیاد نے پھر ابن سعد کے اس خط کا جواب یوں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے تمہارا خط پڑھا تو حالات کا پتہ چل گیا۔ تم حسین پر گرفت مضبوط کرو اور تنگ کرو، یزید کی بیعت کر لے، اور اگر وہ اور اس کے تمام اصحاب یزید کی بیعت کر لیں تو پھر ہم سوچیں گے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ والسلام۔ عمر ابن سعد امام حسین سے ملاقات کر رہا تھا اور ہر قسم کی باتیں ہوئیں۔ بالآخر ابن سعد نے عرض کیا میں قربان جاؤں، آپ کیسے اس طرح تشریف لائیں؟ امام نے فرمایا اس شہر کوفہ کے لوگوں کے خطوط مجھے اپنے وطن اور حرم سے دور کیا۔ انہوں نے اس قدر خطوط لکھے اور وفود بھیجے کہ میرا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا، لہذا پہلے میں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا کوفہ میں، تو کوفہ والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ تم جانتے ہو۔ ابن سعد نے عرض کی میں قربان جاؤں، کوفیوں کی بات پر اعتماد کیوں کیا؟ آپ کے بھائی اور آپ کے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو معلوم نہیں تھا؟ حضرت نے فرمایا تم نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن جو شخص رائے خدا میں دھوکہ اور فریب کرے، ہم جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی رائے خدا میں آنے والی ہر مصیبت کو خدا کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ عمر ابن سعد کوئی آپ کے ساتھ مخلص تھا، بلکہ اسے بھی رائے کی حکومت کا لالچ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ امام حسین کو شہید کر کے رائے کی حکومت حاصل کرے۔ امام نے اسے کہا کہ حضرت نے فرمایا میری پریشانیوں کا حال یہ ہے کہ دعونی اذهب الى المدینة او الى مکہ او بعض الصغور اقیم به وقباض علیہا، مجھے مدینہ یا مکہ یا کسی سرحدی علاقے میں جانے دو،
وہاں کے لوگوں کی طرح کا ایک فرد ہو کر رہوں گا اور وہاں ہی زندگی گزار دوں گا۔ اور آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے یا ہندوستان جانے دیا، تو کوئی بھی شرط قبول نہ ہوئی۔ تو یہ واقعہ آگے 10 محرم کو بھی پیش آیا، جس میں آپ نے خطاب کیا تھا 2 فوجوں کے درمیان میں۔ تو ناظرین، یہ محرم الحرام کی تیسری محرم کے واقعات تھے جو میں نے آپ سے گوشت گزار کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے چینل امر ٹی وی کو سبسکرائب بھی کریں گی اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو اگلی ویڈیو 4 محرم الحرام کے واقعات کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔